بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اس حدیث میں اصحاب صفہ کی ناداری کا ذکر ہے کہ اصحاب صفہ وہ مسافر غریب نادار صحابہ کرام جو مسجد نبی کے سامنے سے گزرے میں ان کا قیام ہوتا تھا اور لوگوں کے پاس آنے کا انتظام ہوتا رکھی ہے تو انصار صحابہ کی خدمت کرتے تھے. آج ان کے لباس کی بات ہو رہی ہے. وہ لباس میں سب پیش کا پہنے وعن ابي هريرة قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ومنهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء فلا ربطوا في أعناقهم قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف ساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ خود اصحاب صفہ میں سے کہ میں نے اصحاب صفہ میں جو مدرسہ تھا مسجد نبی کے ساتھ یا آپ نے مسجد نبی کو بنیاد رکھ دیا ہوگا صحیح رکھ دی تو اس کے اندر جو میں نے طلباء صحابہ کرام دیکھے غریب و نادار ان کے لباس میں یہ عالم تھا کہ ان کے پاس چادر نہیں تھی جو دوسرے کپڑے کے ساتھ اوپر اوڑھ دی جائے یا کندھوں پہ ڈال دیا جائے. چادر نہیں تھی. ان کے پاس یا تہبند ہوتا تھا یا کملی ہوتی تھی. اسی ایک کملی یا تہبند کو گردن میں باندھ کے گردن میں نیچے جو ہے وہ لٹکا دیتے تھے اور کسی کا وہ کپڑا یا آدھی پیڑھی تک پہنچتا تھا آدھی پیڑھی تک اور کسی کا زیادہ سے زیادہ تو ٹخنے تک پہنچ جاتا تھا. لیکن حالت اس کپڑے کی یہ ہوتی تھی کہ جب وہ اس طرح گھٹنے اٹھا کے بیٹھتا یا اس سجدے کے لیے جاتا تو اس کو وہ ہاتھ سے پکڑنا پڑتا تھا. اگر ہاتھ سے نہ پکڑتا تو سطر کھل جاتا تھا تاکہ ہمارا سطر نہ کھلے. آج ہم دیکھیں کیسے کپڑے پہنتے ہیں کیسے کپڑے ہر موسم کے الگ کپڑے پھر چمکتے ہوئے چمکیلے کپڑے پھر بھی ہم اللہ سے خوش نہیں ہیں ہم راضی نہیں ہیں اور وہ مختلف ڈیزائن کے. تو جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم تو وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ زندگی پہلے شاہوں کو بادشاہوں کو نصیب نہیں تھی. سواری کے لیے کیسی کوچیں نکلائی اگر گاڑی کے بعد اپنی گاڑی دور دراز جانے کے لیے کوچیں یا ٹھنڈی کوچیں ایسے ہی جو ہے وہ ریل گاڑیاں اور جو ہے پھر وہاں رہنے کے لیے ہوٹل اچھے کمرے کھانے پینے کی سہولت ہر جگہ اور اپنے لباس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم راضی ہیں میری حالت اچھی نہیں. وجہ اس کی کیا ہے ہم اپنے سے اوپر والے لوگ کو دیکھتے ہیں اوپر والے. اس لیے تو رسول اللہ اگلی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جیسے میں کہتا رہتا ہوں آج کتاب میں بھی حدیث آ گئی کہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو دنیا میں نیچے والوں کو دیکھو. چنانچہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في مال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم وهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسے آدمی کی طرف دیکھے کہ جو مال میں اور شکل و صورت میں خوبصورتی میں اسے بڑا ہوا
حضر علیہ بڑا ہوا ہے اسے. تو اس کو چاہیے کہ اس آدمی کو دیکھے جو مال میں اور خوبصورتی میں اس سے کم ہے. اللہ اکبر. اور یہ تو متفق حدیث متفق اس کو کہتے ہیں جو بخاری مسلم دونوں روایت کیا. تو آگے مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اس آدمی کو دیکھو دنیا میں مال میں شکل صورت میں اور دنیاوی نعمتوں میں وہ اسفل منکم جو تجھے کیا ہو کم درجے کا ولا تنظروا الى من هو فوقكم اور اس آدمی کی طرف مت دیکھو جو تم سے کیا ہو بڑھ کر ہو مال میں دنیاوی نعمتوں میں شکل صورت میں. اس طرح کرو گے نا فهو اجدر تو یہ زیادہ لائق ہے زیادہ قریب ہے زیادہ مناسب ہے اللہ تنظروا نعمت اللہ علیکم کہ تم حقیر نہیں جانو گے اس نعمت کو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ان کو پھر حقیر نہیں جانو گے. ظاہر آدمی اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھے گا تو ان کو یہی کہے گا کہ میرے پاس مکان بھی ایسا نہیں میرے پاس دکان بھی ایسی نہیں میرے پاس کار بھی ایسی نہیں میری بینک بیلنس بھی ایسی نہیں میری شکل صورت بھی ایسی نہیں میرے اندر وہ کمالات وہ خوبیاں نہیں ہوتی اس کے اندر. تو پھر کیا ہوگا دو چیزیں اس کے اندر پیدا ہوگی. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے گلا شکوہ اندر ہی اندر یہ ناراض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے کرے گا. اور دوسرا جو آدمی سے بڑھ کر ہے اس پہ حسد کرے گا. اور حسد بہت بری چیز ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے حسد جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. اور پھر تکلیف میں بھی ہوگا تکلیف میں بھی حاصل آدمی کو چین نصیب نہیں ہوتا اسے سکھ نصیب نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ یہ دوسرا آدمی جو اس راحت میں ہے اس مزے میں ہے اس کے پاس جو یہ منصب ہے اس کے پاس جو یہ نعمتیں ہیں یہ کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور چاہت اس کی ہوتی ہے کہ اسے یہ چھن جائے اور پھر بار بار اس کی کوشش بھی کرتا ہے پھر اس پہ غصہ رہتا ہے اس کے ساتھ ضد کرتا ہے عناد رکھتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین بتایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہے ان کو حقیر نظر سے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھو. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی کسی جگہ سب سے زیادہ مالدار ہو سب سے زیادہ اس کو تمہیں اپنے نیچے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر ہے بلکہ اس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو درمیانے آدمی کے لیے بات ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے وہ ہر چیز میں بڑھ کر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور جو بالکل نیچے ہے وہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پہ صبر کرے. یہ دیکھے کہ اللہ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے صحت کی ایمان کی سب سے بڑھ کر ایمان کی اور پھر اس کے بعد صحت کی دولت ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ سے نوازا ہے. یہ جب آدمی سے چھینی جاتی ہے اللہ بچائے صحت کی دولت اس وقت پر اسے قدر آتی ہے. کھانے کو دل نہیں کرتا ہوتا پیاس نہیں لگتی ہوتی کسی کی بجھتی نہیں ہے اگرچہ وہ بڑے خوش کر لیں تو بجھتی نہیں ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے نہ ویسے چین سے آدمی رہ سکتا ہے. ہر وقت تکلیف ہی تکلیف فریاد ہی فریاد. امام اور پھر یہ ہے کہ مصیبت جو آدمی مصیبت پہ ہو مالی مصیبت پہ ہو جانی مصیبت پہ ہو وہ
کہے یہ سمجھے کہ اللہ شکر ہے، اس سے زیادہ مصیبت نہیں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہ کہے کہ اللہ شکر ہے صحت تو دی مجھے، ایمان تو مجھے دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی کسی جگہ لوگوں نے کمرہ پٹائی کی سزا دی تو وہ آیا امام غزالی نے شکایت کی، اس نے کہا شکر کرو اس سے بڑھ کر نہیں تھی، مصیبت اس سے بڑھ کر نہیں تھی۔ تو پھر کسی اور کے ہاتھ شکنجے میں پھنسا تو اس آدمی نے کیا کیا، اس نے مزید اس کی جو ہے وہ پٹائی کی اور مزید اس کو تکلیفیں دی، تکلیف پہلے والے سے بڑھ کر زیادہ دی۔ پھر آیا پھر شکایت کی، نے کہا شکر کرو اس سے بڑھ کر نہیں۔ پھر ایک یہودی کے شکنجے میں آیا، اس نے مارا پیٹا، کھانا پینا بند کیا اور ایک کنویں میں بند کیا، کنویں میں بند کیا اور سخت قسم کی سزا دینے لگا، گردن پہ کوئی وزنی چیز رکھ کے۔ تو اس مرتبہ بیچارہ اور ہی دل کے اندر کہنے لگا کہ بس مصیبتوں کے لیے میں ہی ملا ہوں، میں ہی رہ گیا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اب اس مرتبہ میں بدل ہو چکا تھا، امام غزالی پڑھے اپنے مرشد کے پاس، بدل ہو گیا تھا۔ تو ان سے پھر کہا کہ مجھے تو ایسی ایسی مصیبت اس مرتبہ ملی، اس نے کہا شکر کرو اس سے بڑھ کر نہیں تھی، اس سے بڑھ کر کیا ہوگی، میرا تو کباڑا ہو گیا اور آپ نے اس سے بڑھ کر شکر کرو، اس سے بڑھ کر نہیں تھی، اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہو سکتی؟ انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ کفر کا توپ تیری گردن پہ سوار ہو جائے، کفر کا توپ تیری گردن پہ سوار ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے حضرت انسان کے لیے۔ تو حضرت انسان کو جب اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، دائمی دولت، نیکی کی دولت عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی دولت عطا کی، تو یہ پھر دنیا کی عالمی اور فانی دولت کی طرف مت دیکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس پہ ادا کرے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی نصیحتیں فرمائی تاکہ ہم اندر سے وہ آدمی گھٹ رہا ہوتا ہے، اندر سے گھٹ رہا ہوتا ہے، گل رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایسا مکان ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس ایسی دولت ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کیا دیکھ، تیرے پاس کیا ہے اور تیرے نیچے جو لوگ ہیں ان کے پاس کیا ہے۔ تو ایک تو اس کو اندر اندر کے جلنے سے اور اس جلن سے اور گلنے سے رسول اللہ نے بچایا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔